السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عرب شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، جہاں پر رہ کے وہ جن کے جسم توانا ہو جائیں اور وہ ہر طرح کی مرض سے دور رہیں اور وہ اپنے گہوارہ سے ٹھوس عربی زبان بھی سیکھ سکیں۔ اسی مقصد کے لیے حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے بھی ایک دودھ پلانے والی عورت کی تلاش شروع کر دی تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے حوالے کر دیں۔ تو اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا، جو کہ بنی سعد کی ایک خاتون تھیں اور ان کے شوہر کا نام حارث تھا، ان کا تعلق بھی بنی سعد سے ہی تھا۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ برکات کا مشاہدہ کیا جس سے وہ حیران رہ گئیں، اور ان کی تفصیلات انہوں نے خود ہی بیان کی ہے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک دودھ پیتا بچہ لے بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے کے ساتھ شہر سے باہر دودھ پلانے والے بچوں کی تلاش میں نکلی، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ قحط سالی کے سال تھے، نہ کچھ کھانے کو تھا نہ کچھ پینے کو۔ وہ ایک سفید گدھی پر سوار تھیں اور ان کے پاس ایک اونٹنی تھی جس میں قحط کی وجہ سے دودھ کا ایک قطرہ باقی نہ تھا، اور بچہ بھی دودھ سے بلکتا تھا لیکن ان کے پاس کچھ نہ تھا، لہٰذا وہ لوگ اس تلاش میں نکلے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ بھی سستی اور کمزوری کی وجہ سے اتنی سست رفتار سے چلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح، وہ فرماتی ہیں کہ کوئی ایسی عورت نہ تھی جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، لیکن کوئی بھی انہیں لینے کے لیے تیار نہ تھی کیونکہ وہ یتیم تھے، اور ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کا طلبگار تھا، لیکن یہ سوچ کر انہیں لینے سے انکار کر دیتے تھے کہ ایک بیوہ عورت کا بچہ ہے، اس کی بیوہ ماں اور دادا کیا دے سکتے ہیں۔ جب واپس جانے کا وقت آیا تو ہر عورت کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا تھا، لیکن حضرت حلیمہ کو ابھی تک کوئی بچہ نہ ملا تھا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میری تمام سہیلیاں تو بچے لے کر واپس جائیں اور میں خالی ہاتھ جا رہی ہوں، کیوں نہ میں اسی یتیم بچے کو ہی لے لوں؟ تو ان کے شوہر نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اس کی برکت کی وجہ سے ہی ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ تو کہتی ہیں کہ محض صرف اس وجہ سے کہ کوئی بچہ نہ ملا تھا، اس لیے انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کیا اور اسے لے کر واپس جانے لگی۔ جب اس بچے کو لے کر ڈیرے پر واپس آئے اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ سے اس پر امڑ پڑے اور مکمل طور پر شکم سیر ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بھائی نے بھی جی بھر کر دودھ پیا اور وہ سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد جب ان کے شوہر اس اونٹنی کا دودھ دونے گئے تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی تھی جس کی وجہ سے اس قحط کے وقت میں بھی ان کے گھر میں برکتیں نازل ہوئیں۔ تو اونٹنی کے دودھ سے انہوں نے بھی اپنا پیٹ بھرا اور اچھی طرح سے سوئے۔ صبح ان کے شوہر کہنے لگے کہ حلیمہ تو ایک بابرکت روح لے کر آئی ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ مجھے بھی یہی توقع ہے۔ جب قافلہ واپسی کی طرف روانہ ہوا تو وہ اسی گدی پر سوار ہوئے تو وہ گدی پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی کہ ان کی سہیلیاں پکارتی رہیں کہ حلیمہ، اے ابو ذؤیب کی بیٹی، کہ کیا یہ تیری وہی گدی ہے جس پر تو آئی تھی؟ تو سب کہنے لگے یقیناً اس کا کوئی خاص معاملہ ہے۔ مزید حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم بنی سعد واپس گئے تو کوئی ایسا خطہ نہیں لگتا تھا جو اس سے زیادہ قحط زدہ ہو، لیکن پھر بھی میری بکریاں جب چرنے جاتی تو آسودہ حال واپس آتی اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، ہم دھوتے اور پیتے، جہاں تک کہ لوگوں کے پاس ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ لوگ یہی کہتے کہ اے لوگوں، اپنی بکریوں کو وہی چرواؤ جہاں ابو ذؤیب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی بھوکی لوٹتی۔ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل خیر اور اضافے کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 سال پورے ہو گئے، اور وہ بچہ 2 سال میں اس طرح سے بڑھ رہا تھا کہ وہ 2 سال میں ہی کڑا اور گھٹیلا ہو گیا تھا۔
جب 2 سال کا وقت پورا ہوا تو وہ ان کی والدہ کو واپس دینے کے لیے گئے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ انہیں اپنے پاس رکھیں۔ بچے کی جن برکتوں کا مشاہدہ وہ کرتے آ رہے تھے، ان کی خواہش تھی کہ وہ ان کے پاس مزید رہیں۔ انہوں نے ان کی والدہ سے بات کی کہ اگر اچھا ہو کہ آپ اسے مزید میرے پاس رہنے دیں، کیونکہ مجھے مکے کی وبا سے خطرہ ہے کہ ان کے لیے کوئی نقصان دہ نہ ہو۔ تو ان کی والدہ نے اجازت دے دی۔ اس طرح سے مزید کچھ وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس رہے، لیکن اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے 5ویں سال کو پہنچے تب شق صدر کا واقعہ پیش آیا جس میں ان کا سینہ چاک کیا گیا۔ تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو کہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کر کے دل نکالا اور اس میں سے ایک ٹکڑا، ایک لوتھڑا نکالا اور کہا کہ یہ تم میں شیطان کا حصہ ہے۔ پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھو کر اس کو واپس رکھ دیا۔ تو جب یہ دیکھا تو بچے دوڑتے ہوئے گھر گئے اور انہیں کہا کہ محمد قتل کر دیا گیا۔ ان کے گھر والے جھٹ پٹ وہاں پہنچے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور وہ گھبرا گئیں، اور پھر اس کے بعد خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں، اور باقی وقت جو تھا انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ گزارا، اور باقی 6 سال تک کا وقت انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ گزارا، اور پھر ان کی والدہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ تو یہ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی برکات تھیں جو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاہدہ کی اور ان کو بیان کیا۔ بے شک ان کی زندگی ایسے ہی معجزات اور برکات سے بھری ہوئی ہے، اور یہ ان کی سیرت کا ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ تھا جو آپ سے شیئر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہماری زندگی کو منور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔